السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب اور مثانہ کی بیماریوں کا علاج۔ کالے تل 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام، روزانہ 1 چمچہ شہد میں ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز پیشاب کی زیادتی کم ہو کر اپنی اصل مقدار پر آ جائے گی۔ روزانہ کالے تل کھانا پیشاب کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ کالے تل بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ چائے کم سے کم پئیں، نہ پئیں تو اچھا ہے۔ روزانہ 3 مغز بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ اس کے علاوہ پانی اور چائے ایک ساتھ نہ پئیں۔ بہترین علاج ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب اور مثانہ کی بیماریوں کا علاج۔ کالے تل 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام، روزانہ 1 چمچہ شہد میں ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز پیشاب کی زیادتی کم ہو کر اپنی اصل مقدار پر آ جائے گی۔ روزانہ کالے تل کھانا پیشاب کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ کالے تل بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ چائے کم سے کم پئیں، نہ پئیں تو اچھا ہے۔ روزانہ 3 مغز بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ اس کے علاوہ پانی اور چائے ایک ساتھ نہ پئیں۔ بہترین علاج ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب اور مثانہ کی بیماریوں کا علاج۔ کالے تل 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام، روزانہ 1 چمچہ شہد میں ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز پیشاب کی زیادتی کم ہو کر اپنی اصل مقدار پر آ جائے گی۔ روزانہ کالے تل کھانا پیشاب کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ کالے تل بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ چائے کم سے کم پئیں، نہ پئیں تو اچھا ہے۔ روزانہ 3 مغز بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ اس کے علاوہ پانی اور چائے ایک ساتھ نہ پئیں۔ بہترین علاج ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔